Move on to our topic. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ میں بات کو تمہید یوں باندھوں گا کہ دیکھیے ہر دور میں ٹیکنالوجی آتی گئی جاتی گئی اور لوگوں نے ہر دفعہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا. مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا جب لوگ سب چیزیں حفظ کر لیتے تھے, تو جب کتابیں آنا شروع ہوئی نا, لوگوں نے لکھنا شروع کیا, تو اس ٹائم پہ جو فلسفی تھے اس زمانے کے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کے آنے سے لوگ جو ہے وہ بھلکڑ ہو جائیں گے, they will become forgetful, اینڈ وہ جو میموری لوگوں کی اتنی ماشاءاللہ وسیع ہے وہ میموری یہاں چھوٹی ہونا شروع ہو جائیں گی, اور لوگ جو ہے ان کی ریلائنس بہت ہیویلی جو ہے وہ ہر چیز لکھی کے اوپر ہو جائے گی, جو کہ بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے, لیکن بہرحال لکھنے کے اپنے فوائد موجود ہیں. اچھا, تو نیکسٹ فیز میں کیا ہوا کہ لوگوں نے جب لکھنے سے پرنٹنگ پریس تک آ گئی بات اور لوگوں نے کتابیں چھاپنا شروع کر دی. اچھا, جب کتابیں چھپنا شروع ہوئی تو اس ٹائم پہ بھی نا کئی وہاں پہ گروپس پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یہ جو پرنٹڈ بکس ہیں نا, دیز ول کاز کرپشن ان آر یوتھ. اور کرپشن ان آر یوتھ کا مطلب یہ تھا کہ ایوری بڈی ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کتاب لکھ دے گا اب تو, یعنی اگر کتاب چھاپنے کی بات ہے پھر تو جس کا دل چاہے گا وہ کتاب چھاپ دے گا. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ یہ ایک اسکالرلی ٹریڈیشن تھا, جو لوگ علم والے ہوتے تھے, جو بڑے مطلب ویل ریپیوٹیبل قسم کے لوگ ہوتے تھے, بڑے کریڈیبل لوگ ہوتے تھے, وہ یعنی اپنی تحریریں لکھتے تھے اور ان کی تحریریں پھیل جاتی تھی. لیکن اب چونکہ پرنٹنگ پریس آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا بھی جو خیال ہوگا وہ چھاپ دے گا, تو اس پہ بھی اعتراض ہوگا. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ آگے جا کے اس کی جو ایولیوشن جب ہوئی ہے تو اس کے بعد آڈیو آ گیا, ویڈیو آ گیا. اس ٹائم پہ بھی ارلی 1900s میں جو یو ایس کا بینیولنٹ چرچ تھا اس نے اس پہ کہا کہ جی یہ جو موشن پکچرز ہیں, کیونکہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یعنی وہ جو پرانی فلمیں نا اس میں تو آڈیو بھی نہیں تھا, یعنی دے ور جسٹ ایکچولی موونگ پکچرز. وہ چارلی چیپلن کا دور اور وہ سارا جو ہے نا وہ صرف اینیمیشنز ہوتی تھی بس, وہ اور اسٹاپ موشن بھی بہت یوز کرتے تھے وہ لوگ. اچھا, اب اس کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چیز اب آ گئی ہے دس ول کاز کرپشن ان دا سولز آف آر یوتھ. اور دیکھیں اگر وہ لوگ 1903 1905 والے وہ آج کا ہمارا کانٹینٹ دیکھ لیں تو بیچارے ہارٹ اٹیک سے مر جائیں, کہ بھئی یہ اگر ٹک ٹاکس وہ دیکھ لیں اور وہ یہ انسٹاگرام پہ ریلیں دیکھنا شروع کریں تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ بھئی اتنا تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس حد تک کرپشن ہوگی. سو مچ سو کہ ہمارے والدین کا دور ایسا تھا کہ اگر ٹی وی پہ کوئی چیز آ جاتی تھی نا تو وہ بہت کریڈیبل اور ٹرسٹیبل سمجھی جاتی تھی. اسی لیے آج کل بلکہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اکثر اس جگہ پہ تھوڑا سا وہ کر جاتے ہیں, ان سے بالکل غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ جو بھی چیز آ جائے نا ریسیو ہو جائے ایز اے میسج لکھا ہو جائے. نیوز پیپر پہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو وہ کافی ریلائبل سمجھی جاتی تھی, تو وہ ایز اٹ از کوئی آ جائے چیز نا تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ دس از fully authenticated, this is trustable, reliable, and they just forward it. Absolutely. Unless کہ اب تھوڑا بہت لرن کرنا شروع ہو گئے ہیں, اب اپنی جو ینگر جنریشن ہے وہ ان کو بتا دیتی ہے اکثر کہ کیونکہ وہ لگتا ہی ہے نا کہ جو چیز ٹی وی پہ آئی ہے, یعنی وہ زمانہ پی ٹی وی کے زمانہ یاد کریں نا, جو چیز ٹی وی پہ آ رہی ہے ظاہری بات ہے وہ ایک پرنٹڈ یعنی پبلشڈ آرٹیکل کی طرح ہے کہ بڑی ریسرچ کر کے اگر انہوں نے مین اسٹریم کیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بیوقوف نہیں ہے, انہوں نے پوری عوام کو براڈ کاسٹ کرے تو ظاہری بات ہے عقل مند لوگ ہوں گے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن میں مجھے یاد ہے جب میں گریڈ 6-7 میں تھا تو اس ٹائم پہ ہمیں جب کوئی اسائنمنٹ یا پروجیکٹ ملتا تھا تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہمیں کلاس 7 میں ایک اسائنمنٹ ملا پروجیکٹ, اور ہم نے 4-5 دوستوں نے وہ سمر ویکیشن میں کرنا تھا, اور اس کے لیے ہم پنڈی میں ایک بڑی سینٹرل لائبریری ہے وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے, اور بہت بڑی لائبریری, اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے بکس چھان ماری, اور ایک ہفتہ ہم ریگولرلی وہاں پہ جاتے رہے. ہم 4-5 دوست تھے اور ہم وہاں پہ لائبریری میں ایک ٹیبل تھا اس پہ ہم بیٹھتے, ہم ایک دوسرے کو ٹاسک دیتے کہ تم فلانی کتابیں لے کے آؤ, تم فلانی لے کے آؤ. ہم ساری کتابوں کو ایکسیس کرتے, ان میں سے ڈیٹا نکالتے, پھر وہاں پہ بیسمنٹ میں ان کے پاس ایک پوری آرکائیو تھی اخباروں کی, یعنی 1947 سے لے کے اس دور تک کی اخباریں ان کے پاس, 2-3 اخباریں, کچھ 2 انگلش کے 2 اردو کے, ان کے پاس ساری کاپیز پڑی ہوئی تھی. تو وہ جو تھی وہ صرف ریفرنس کے لیے تھی, ظاہری بات ہے وہ اخبار آپ گھر نہیں لے جا سکتے. تو وہ کہتے تھے کہ جی بڑے کیئرفلی انہی کا جو بندہ ہوتا تھا ایڈمن کا, وہ آپ کے ساتھ اخبار نکالتا اور کہتا اگر کوئی آرٹیکل آپ نے فوٹو کاپی کروانا ہے میں آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں, تو وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے تھے کہ آپ ہاتھ کہیں خراب نہ کر دیں, پھاڑ پھوڑ نہ دیں. تو وہ آرام سے لے کے جاتا, فوٹو کاپی کرواتا, آپ کو ہینڈ اوور کر دیتا. تو ہم نے وہ آرٹیکلس نکالے اور ہم نے وہ رپورٹ کمپلیٹ کی. ناؤ ان کمپلیٹنگ دیٹ رپورٹ آئی مین وی وینٹ تھرو اے لاٹ آف بکس, we went through a lot of reference material, we went through a lot of content, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ فائنل اسائنمنٹ تیار کی اور ٹیچر کو دے دی. Now welcome to 2023, جب چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے. For those of you who have been living under a rock for the last 6 months, چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ایک اے آئی کا ماڈل ہے, لینگویج ماڈل ہے, جو بیسکلی آپ اس میں کچھ بھی اگر فار ایگزامپل آپ لکھتے ہو کہ جی گیو می اے رپورٹ آن وٹ ایور, فار ایگزامپل ہم لوگ کر رہے تھے پاکستان کی انڈیپینڈنس پہ ہم نے رپورٹ لکھنی تھی اور اس کے حالات حاضر, واقعات ہو جو کچھ بھی ہوا, اب اور ود پکچرز اینڈ ایوری تھنگ. اگر آج آپ چیٹ جی پی ٹی کو یہ کہتے ہو کہ جی مجھے ایک 500 ورڈز کی یا 1000 ورڈز کی یا 5 پیج جو ہے نا ایسے لکھ کے دیں
on the independence کا جو پوری موومنٹ تھی اور پورے اس کے واقعات with reference, تو وہ آپ کو literally 3 سیکنڈ کے اندر بنا دے گا, 3 سیکنڈ کے اندر. That which took us maybe 2 weeks of going through so many books and material. Now یہ چیز جو ہے نا, صرف میں آغاز میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب دیکھیں اس میں ایک تھوڑا سا خوشی بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا ایک اسکیری فیکٹر بھی ہے. ایک اسکیری فیکٹر یہ ہے کہ we have created machines which are smarter than us, and this gives rise to وہی ٹرمینیٹر 2 اور آئی روبوٹ اور ہالی ووڈ کی ساری فلموں کا جو اینڈ ہے نا, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اٹس دا رائز آف دا مشینز. جی اوور ٹو آپ کیسے جتنی ریسرچ کی, محنت کی, یو کین نیور بی شیور, بٹ ایٹ لیسٹ آئی ایم پریٹی سرٹن کہ آپ کہہ سکتے ہیں یار ہم 90% سرٹن تھے کہ ہماری جو ریسرچ ہے یہ کریڈیبل ہے, ہمارے جو کنکلوژنس ہیں وہ ساؤنڈ ہیں, ویلڈ ہیں. ود اے آئی یو کین گیٹ نو اوور نیئر 90%. صحیح, ایک چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ وی آلسو نیڈ ٹو ڈسٹنگوش رائٹ ایٹ دی آؤٹ سائڈ کہ چیٹ جی پی ٹی اینڈ جی پی ٹی ان دونوں کو علیحدہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. صحیح, جو مین جو فریم ورک پیچھے جو چل رہا ہے وہ جی پی ٹی ہے. اس کے اوپر بہت سے بوٹس بلڈ ہوئے ہیں, ون آف وچ از چیٹ جی پی ٹی, جو کہ باقیوں سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ صرف یہی ہے مین پرابلم جو ہے یا مین سولوشن جو ہے وہ جی پی ٹی ہے. دا فیکٹ کہ وہ ایک جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر ہے. پری ٹرینڈ از دی آپریٹو ورڈ ہے بیکاز یو کین ٹرین اٹ. ٹرانسفارمر تو مجھے وہ روبوٹس یاد آ رہے ہیں یا وہ جو ہمارے محلے میں گلی کے باہر ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے. اینڈ امیجن ہم ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو ٹرانسفارمرز دی ایج آف ایکسٹینشن. تو چیٹ جی پی ٹی از بیسیکلی they built their bot on GPT technology and it's doing wonders, but there are a number of other AIs as well. Right. Personally یہ میں بڑی unpopular بات کرنا ہوں کہ I don't trust chat GPT as much as other. Same. I would agree with you actually. ہمارا اپنا ذاتی تجربہ, ہم ایک میں ایوولوشن پہ ایک سیریز شروع کر رہا ہوں تو اس کی میں نے جو پرومو بنایا چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ اتنا یوٹیوب کی ڈسکرپشن لکھ دو. صحیح, اور اس کو بتایا کہ ہم ایوولوشن کے اس کو سائنٹیفکلی اسپیکنگ اس کے خلاف جو آرگومنٹس ہیں وہ رکھ رہے ہیں. اینڈ وٹ وی وانٹ ٹو پروو از کہ یہ ایک سائنٹیفک ہائپوتھیسس نہیں ہے, یہ ایک فلاسافیکل ہے وچ از ڈسگائزڈ ایز سائنس. چیٹ جی پی ٹی ریفیوزڈ. اسے کہا نہیں, میرے تعاون نہیں کرنا آپ سے. کیونکہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے نا. ایگزیکٹلی, وہ جو فری ٹریننگ ہوئی نا ایسے ہم ایک اور اے آئی پہ گئے, اس نے اتنا زبردست ایک دیا ہماری سوچ سے بھی اچھا, اور ہم نے وہ یوز بھی کیا. صحیح, زبردست. سو اٹس چیٹ جی پی ٹی از اٹس ہیویلی it's a political tool to forward certain ideologies. اس کے وجہ جو مرضی آپ ڈیٹا لکھ دیں, جو مرضی انفارمیشن اس کو دے دیں, وہ ویسے ہی کام کرے گا. اور جو اس میں جو کرٹیکل غلطیاں ہیں, جو اس میں جو فلوز ہیں, انفارمیشن انیکوریسیز ہیں, وہ بہت زیادہ یعنی ان کو اوور کم کرنا. اور ٹو می جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ کہ جو ایک ٹرائبلزم, ڈیجیٹل ٹرائبلزم ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ فیس بک پہ آپ نے کانٹینٹ لکھا تو اس نے پش کر دیا, لیکن ساتھ ساتھ وہ لرن کرتے رہے, وہ بھی اے آئی یوز کر رہے تھے کہ اس کانٹینٹ کو کون سے لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں, کون سے دیکھتے ہیں, کون سے انگیج کرتے ہیں. یوٹیوب والے باقی سارے بھی ایسے ہی. تو انہوں نے پھر آن لائن ٹرائبس بنا دیے کہ اب ہر آدمی کا کانٹینٹ ہر جگہ نہیں جاتا, بلکہ وہ ٹرائبس بن گئے ہیں, وہ ایک ٹرائب تک ہی جاتا ہے, باقی لوگوں سے نہیں جاتا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اے آئیز کے جتنے بھی کمپیٹنگ یہ فیکشنز بنیں گے تو ہر آدمی اپنی اے آئی جو بھی اس کا بورڈ ہوگا اس کو طرف جائے گا. سم پیپل ول گو چیٹ جی پی ٹی جو زیادہ لیفٹ لیننگ ہیں, کلچرلی لیفٹ لیننگ جو ہیں وہ پیپل, اور جو تھوڑے زیادہ کنزرویٹیو ہیں ان کا ایک اپنا بن جائے گا, آلٹ رائٹ کا اپنا بن جائے گا. وہاں پہ آپ جیسے لکھیں گے مثال کے طور پہ کہ نیچے کے آئیڈیاز کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آل رائٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, وہ آپ کو ایک بنانا بتا دے گا. چیٹ جی پی ٹی پہ آئے گا کہ نیچے اس مس انڈرسٹوڈ. تو یہ ایک وہ ٹرائبلزم جو ہے یہ ایکسٹراپولیٹ ہو رہا ہے ایک نئے ریل میں, اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری ایکسائٹنگ. صحیح. عمر بھائی آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا, اگر آپ مائنڈ نہ کریں. جرمن ٹیکنالوجی سے لیس ہیں آپ, اور ویسے بھی ماشاء اللہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی آئی ٹی کا, آپ پروگرامر ہیں, آپ کا غالباً 55 سال کا ایکسپیرینس ہے. مذاکرہ آپ کا ایکسپیرینس آئی ٹی کا 55 سال کا. اچھا, سو what I want to ask you is کہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ نا ذرا کلیریفائی کر دیں لوگوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں میں نے کچھ اسکولس کے لیے اس کے اوپر کام کیا, کچھ ایون اس کے علاوہ بھی کچھ میرے لیکچرز ہوئے اس ٹاپک پہ. تو واٹ آئی ریئلائز واز کہ half or more than half the population doesn't even know what this stuff is. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ذرا اس کو عوام الناس کے لیے
ذرا بتا دیں کہ یار یہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہی بات ہے کہ آپ پوری کہانی سنا دیں گے, وہ لوگ کہیں گے جی ہیر جو ہے وہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا, تو پھر ہم کہیں گے نہیں وہ ٹرانسجینڈر تھا, اللہ معاف کرے, تو یہ اس طرح کی بات نہ ہو جائے. پھر بھی نہ پتا چلا تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں گے. ہاں تو اس لیے میں اصل میں نا لوگ کہتے ہیں اچھا چیٹ جی پی ٹی ہے کہاں, تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کر دیں پلیز. ویسے تو آپ نے بھی اور کیسے بھائی نے بھی کچھ ٹیکنیکل اس کا بیک گراؤنڈ بیسکلی بتا دیا ہے. بیسکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جو ایک کہہ لیں کہ آپ ٹیکنالوجی ہے اے آئی کی, اس کے پیچھے ساری اے آئی ہے, یعنی کہ یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے اے آئی کی ایک پرٹیکولر ڈومین. اے آئی کسے کہتے ہیں یہ بھی بتا دیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس کو اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں تو میں مصنوعی ذہانت. ویسے میں یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نام جو رکھا گیا ہے اس کے ورسز میں ہے نیچرل انٹیلیجنس. نیچرل انٹیلیجنس از ایکچولی created and given by Allah subhanahu wa ta'ala. So I often think in these جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے, جو بیسکلی جو بھی آپ باتیں کر رہے تھے نا, وہ نیچرل انٹیلیجنس کو ڈمر یعنی کم اور کم کرتی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے فطری طور پہ تو موجود ہے, لیکن ہماری انٹیلیجنس اسٹیمولائی چاہیے ہوتا ہے, اس کو اسٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے. جتنا آپ چیزوں میں انوالو رہیں گے, کام خود کریں گے, ریسرچ خود کریں گے, آپ بہت کچھ لرن کریں گے, آپ کا انٹیلیجنس گرو کرتی ہے, بڑھتی ہے. اللہ نے جو کیپیبلٹی دی ہوتی ہے اس کو آپ میکسیمم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو بیسکلی اس کے نیچے اے آئی ہے, یہ اے آئی کی ایک پرٹیکولر مینیفیسٹیشن ہے, اور یہ جی پی ٹی بیسکلی اس کے جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر ہوتا یہ ہے. اگر اس کو میں اردو میں ایک بہت ہی لے مین کے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کنونشنل پروگرامنگ ہوتی ہے نا, اس میں آپ کے پاس کچھ ٹاسکس ہوتے ہیں, لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں, اس کو کمپیوٹر جو ہے وہ سالو کرتا ہے. تو اس کے لیے مختلف انڈسٹری ہے, کمپیوٹر یہ ڈیولپمنٹ انڈسٹری ہے, کمپیوٹر کی انڈسٹری ہے, جو اس کے لیے ٹاسک اسپیسیفک پروگرامز لکھتے ہیں, اپلیکیشنز لکھتے ہیں. جیسے ایکسل ایک بہت زبردست اپلیکیشن ہے, اکاؤنٹنگ اور بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں, مائکروسافٹ ورڈ, پاور پوائنٹ اور بہت ساری چیزیں آپ کے یہ جو موبائل ایپس ہیں وہ سب اگر آپ دیکھیں تو ایک پرٹیکولر ٹاسک کو اچیو کر کے دے رہے ہیں, یا آپ کو ایک ورائٹی آف فیچرز دے رہے ہیں, یعنی کہ وہ سب بنائی گئی ہیں ایک پرٹیکولر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اے آئی آن دی ادر ہینڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کے نام سے آپ اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ انسان چونکہ انٹریگنگ ہماری انسٹنکٹس ہیں نا, ہم ہمیشہ مزید اور مزید ڈسکور کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جی پی ٹی ٹیکنالوجی ہے یا اے آئی کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ٹرائز ٹو گرو اٹ سیلف, ایکچولی اٹ ٹرائز ٹو ایوالو. اب جیسے جی پی ٹی جو ہے نا وہ ایک کاپس آف یعنی ایک بہت بڑا اماؤنٹ آف ڈیٹا پہ پہلے ٹرین کی گئی ہے, انسانوں نے اسٹارٹ کی ہے, اس کی کچھ پریمس سیٹ کی ہے کہ اس کے اندر تم نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں, اور کچھ الگوریدمس بنائے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے. یعنی کہ